بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں علی شیر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج بہت ہی دلچسپ انداز میں اور جس کو کہتے ہیں سرپرائزنگلی سینیٹر انوار الحق کاکڑ ان کو پاکستان کا نگران وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا ہے. اور یہ تقرری جو ہے جنہوں نے کی، میری مراد سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق اپوزیشن لیڈر جو راجہ ریاض ہیں، انہوں نے سابق اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی اگرچہ حلف نہیں اٹھایا انوار کاکڑ صاحب نے، صدر صاحب نے دستخط کر دیے ہیں، حلف اٹھائیں گے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ نام جب ان دونوں کے سامنے آیا ہوگا تو ان کے لیے بھی سرپرائز ہی تھا کہ یہ نام کہاں سے آ گیا. جیسے خورشید شاہ صاحب کے لیے جو ہے وہ سرپرائز ہوا کہ یہ نام تو کہیں کسی افسانے میں ہی نہیں تھا. خورشید شاہ صاحب وہ شخصیت ہیں جو پیپلز پارٹی کی طرف سے ان 3 شخصیات میں شامل تھے جو نگران وزیر اعظم پہ مذاکرات کر رہی تھیں. ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ نام کہاں سے آیا ہے. ٹھیک ہے. اور راجہ ریاض سے جب مختلف ٹی وی چینل نے پوچھا ہے تو انہوں نے بڑی باہمت سے یا کیا کہیں ڈٹائی سے کہا میں نے نام دیا ہے، میرا نام ایکسپٹ کیا گیا ہے. تو چلو جو ہوا سو ہوا. لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پی ڈی ایم اور خصوصاً پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. یہی وجہ ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ مبارکباد ان کو ابھی تک مریم نواز صاحبہ کی طرف سے نہیں دی گئی ہے. یہ بڑی حیران کن بات ہے، یہ بڑی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ان کو مبارکباد نہیں دی ہے. وجہ کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی نہیں دی گئی ہے. کیوں؟ نواز شریف صاحب نے کیا ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا اس نام پہ؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دکھا کے سجی مار کھبی دی گئی ہے؟ ایک اور آپ کو ماضی کا واقعہ یاد کراؤں. وہ آپ کو یاد ہوگا، اللہ جنت نصیب کرے، صدر اسحاق خان مرحوم، اور آپ کو ایک اور شخصیت بھی یاد ہوں گے اس وقت کے آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ صاحب، وہ بھی مرحوم ہو چکے اور ابھی تک اس کے ایک کردار زندہ ہے اور وہ ہے میاں نواز شریف. اور وہ جب یہ سارا معاملہ ہوا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پھڈا ہو گیا تھا اسحاق ڈار کے اور نواز شریف کے درمیان، اور پھر اب وحید کاکڑ فارمولا چلا تھا. جنرل وحید کاکڑ آرمی چیف جو ہے وہ سٹک لے کر آئے تھے اور دونوں جو کو سٹک دکھائی تھی اور دونوں کو گھر بھیج دیا تھا. تو اب کاکڑ تو آ گیا ہے، یعنی انوار الحق کاکڑ تو آ گیا ہے. اب کاکڑ فارمولا کب آئے گا؟ کہا یہی جا رہا ہے کہ اس کا آغاز ہو گیا ہے اور یہ ہر طرف جو ہے وہ انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہے وہ اپنے ایک طرح سے کاکڑ فارمولا چلائیں گے. ظاہر ہے انہوں نے کیا چلانا تو انہوں نے یہ جن کا سب کو پتا ہے کہ کاکڑ فارمولا کون چلاتے ہوتے ہیں اور کہاں سے آتا ہوتا ہے. لیکن آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن کچھ سوالات ضرور امپورٹنٹ ہیں. وہ یہ کہ سینیٹر انوار الحق کاکڑ جن کا بچپن سے لے کے آج تک ماضی جو ہے وہ مقتدر حلقوں کے ساتھ الائنس میں رہنے کا رہا ہے. مطلب وہ ابتدائی تعلیم، پھر اس کے بعد کیڈٹ کالج کوہاٹ سے پڑھنا، پھر اس کے بعد برطانیہ پڑھنا، پھر اس کے بعد واپس آنا، پھر اس کے بعد باقی بلوچستان حکومت کا ترجمان بننا، پھر باپ بلوچستان عوامی پارٹی جس کو آپ کو یاد ہوگا وہ تلا گنگ والی ایک شخصیت جو ہے انہوں نے بنایا تھا، چکوال والی مشہور شخصیت اس وقت باپ انہوں نے بنائی تھی. تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی رہی تو اب دیکھتے ہیں کہ کاکڑ صاحب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. لیکن سوال پھر یہ ہے، اچھا ایک اور دلچسپ اتفاق بھی ہے، وہ یہ کہ کشمیر میں انوار الحق چودھری انوار الحق جو ہے وہ وزیر اعظم بنے اور پاکستان میں انوار الحق صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم بنے. اور دونوں کے پیچھے پراسراریت موجود ہے. وہاں بھی پراسراریت تھی پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کی صورت میں اور یہاں پہ بھی پراسراریت ہے. یہ ابھی جیسے جیسے تہیں کھلیں گی چیزیں سامنے آئیں گی. اچھا پھر ایک اور چیز، خورشید شاہ صاحب نے ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ نام تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اور یہ نہ ہوتا کوئی اور ہوتا تو اچھا ہوتا. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اس کا تو ہمارے علم ہی نہیں تھا، یہ ڈسکس ہی نہیں ہوا، ہم تو خود حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آ گیا. جب وہ بیان کافی چلا ہے ٹی وی چینلز پہ تو پھر خورشید شاہ صاحب کا ایک اور بیان آیا ہے اور اس بیان میں انہوں نے ان کو مبارکباد دی ہے اور ایک طرح سے ایسے لگا کہ جیسے انہوں نے پچھلے بیان کو واپس لے لیا اور نیا بیان جاری کیا ہے.
لیکن اس وقت تک جو ہے وہ چراغوں میں روشنی نہ رہی والی بات کے تحت ہر طرف وہ بیان جو ہے وہ چل چکا تھا اور اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی. وہ فیصل کریم کنڈی ترجمان پیپلز پارٹی اب مبارکبادیں دیتے پھر رہے ہیں کہ جی نہیں ہم تو مبارکباد دیتے ہیں. اب پتہ نہیں خورشید شاہ صاحب نے وہ بیان خود سے واپس لیا ہے یا کہیں سے ان کو حکم آیا اور اس کے بعد وہ بیان واپس لیا گیا. حکم سے مراد آصف علی زرداری صاحب کو حکم بھی ہو سکتا ہے نا, آپ کہیں اور نہ سمجھنا, وہی سمجھ لیں وہ آصف علی زرداری صاحب. اور آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ کن کے حکم پہ چلتے ہیں, وہ ظاہر ہے ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ وقتاً وقتاً بدلتا رہتا ہے. کبھی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی ہے اور کبھی جو ہے نا وہ اینٹ کو سیمنٹ لگ جاتا ہے. تو اس طرح کر کے یہ چیزیں ہوئی ہیں. لیکن آنے والے دنوں میں کیبنٹ جو ہے کابینہ وہ بتائے گی کہ ان کی ڈائریکشن کیا ہوگی کاکڑ صاحب کی. اگر یہ کابینہ نیوٹرل ہوئی, کافی حد تک بہتر لوگوں پر مشتمل ہوئی, تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن بھی بہتر ہوں گے اور ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری سچویشن ہو. لیکن ان کی طرف سے جو ایک تحمل اور ایک جو چیزیں ہیں, پڑھے لکھے ہونا, ایکٹیو ہونا, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہرحال بہتر ہیں. ان پہ ماسوائے مقتدر حلقوں سے تعلقات کے اور کوئی بڑا اس طرح سے کہا جائے کہ کوئی اس طرح کا الزام کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں, کوئی پہلو نہیں لگایا جا سکتا. ادروائز اچھے بندے ہیں, محنتی ہیں, انتھک محنتی ہیں, دلیل سے بات کرتے ہیں, جو بات جرت سے کہنے کی ہوتی ہے وہ بھی کہتے ہیں, لیکن بہت کچھ جو ہے وہ تحمل مزاجی کے ساتھ چیزوں کو کرتے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے یہ بلوچستان کے حوالے سے یہ کیا نکلتا ہے. لیکن ایک ضرور ہوا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ بھی بلوچستان سے چیف جسٹس بنیں گے, چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ بھی بلوچستان سے, انوار الحق کاکڑ صاحب نگران وزیر اعظم وہ بھی بلوچستان سے, چیف کمشنر اسلام آباد جو ہیں نور الامین مینگل وہ بھی بلوچستان سے. تو یہ ایک اچھی بات ہے. بلوچستان سے چناؤ کی حد تک تو بہت اچھی بات ہے کہ بلوچستان کو یہ میسج جانا چاہیے تھا, دنیا کو بھی یہ میسج آنا چاہیے تھا, اور یہ میسج گیا ہے اور بہت اچھا ہوا ہے. اس سے پہلے میر ہزار خان کھوسو جو تھے ان کو بلوچستان سے 2013 ہمارے الیکشن جو تھے ان کو کروانے کے لیے لایا گیا تھا, تو یہ اچھی چوائس تھی. ابھی دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید آگے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ کاکڑ صاحب جو ہے وہ کم از کم ایک لحاظ سے اچھی چوائس ہے, بشرطے کہ وہ اپنی کچھ آزادی سے, کچھ ہی صحیح لیکن کچھ آزادی سے وہ کام کر سکیں. اور واقعی جس طرح پی ٹی آئی نے بھی ان کی خاص کوئی مخالفت نہیں کی ہے, جو اپوزیشن کی جماعت ہے انہوں نے ان کو چیلنجز ضرور دیے ہیں کہ ہمارے ہزاروں کارکن گرفتار ہیں, ہمیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دلوانا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر وہ ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے, وہ لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے, تو یقینی طور پر کاکڑ کو بلوچستان کے حوالے سے اور ان خدمات کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.